بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت النحو کے ایک اور نئے سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے فصل الکلمۃ لفظ عُزِّیَ لمعنى مفرد۔ یہ مقدمہ کا دوسرا فصل ہے اور اس کے اندر صاحب کتاب نے علم نحو کا جو موضوع ہے کلمہ اور کلام، اس میں کلمہ کی بحث کو چھیڑا ہے۔ تو قبل اس سے کہ ہم اس عبارت کو سمجھیں، ہم بنیادی طور پر جو لفظ کلمہ ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو کلمہ کے لغوی معنی آتے ہیں زخم کے، کلمن کے معنی آتے ہیں زخم کے، اور اسی سے کلمہ بنا ہے۔ اور الکلمہ پر جو الف لام ہے، تو یہ الف لام کیسا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ بعد میں جب ہم کافیہ اور دیگر کتابیں پڑھیں گے تو الف لام کی بحث آئے گی، تو ایک مرتبہ اس کو یاد کر لیں۔ تو آپ اس کو یوں سمجھیں کہ الف لام کی اولاً دو قسمیں ہیں، الف لام اسمی اور الف لام حرفی۔ الف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو اور یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اور الف لام حرفی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے علاوہ پر داخل ہو، اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں، زائدہ غیر زائدہ۔ تو یہاں چونکہ یہ الف لام یعنی الکلمۃ میں کلمہ جو ہے، یہ چونکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول نہیں ہے، اس لیے یہ متعین ہو گیا کہ یہ الف لام اسمی نہیں بلکہ الف لام حرفی ہے۔ تو سب سے پہلے الف لام کی دو قسمیں ہیں، الف لام اسمی اور الف لام حرفی۔ تو ان دونوں میں سے الف لام اسمی نہیں ہے بلکہ الف لام حرفی ہے۔ الف لام حرفی کیسے کہتے ہیں؟ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے علاوہ پر داخل ہو، اور اس الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں، زائدہ غیر زائدہ۔ زائدہ وہ ہے جو یعنی جس الف لام کو اگر ہٹا دیا جائے تو معنی کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو، جیسے النجم، اس میں جو الف لام ہے یہ زائدہ ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے نجمن کر دیا جائے تو بھی معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور غیر زائدہ وہ ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو معنی میں خرابی لازمہ ہے، جیسے الرجل قائم، اس میں جو الرجل ہے مبتدا ہے، اگر الف لام کو ہٹا دیا جائے تو اس میں ابتدا کا معنی نہ رہے گا بلکہ موصوف صفت کے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ تو الکلمہ میں الف لام یہ غیر زائدہ ہے، کیونکہ اگر الکلمہ سے الف لام ہٹا دیا جائے تو مبتدا کا نکرہ ہونا لازم آئے گا۔ تو یہ الف لام حرفی کی دونوں قسموں زائدہ اور غیر زائدہ میں سے غیر زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر الف لام غیر زائدہ کی چار قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی اور عہد ذہنی۔ اب یہاں الف لام کون سا ہے، جنسی ہے یا استغراقی ہے، عہد خارجی، عہد ذہنی، اس میں اختلاف ہے نحات کا، اور مزید تفصیل آپ کافیہ میں پڑھیں گے۔ یہاں اتنی بات یاد رکھ لیں کہ یہاں اکثر نحویوں نے الف لام جنسی لیا ہے، الکلمات کے اندر جو الف لام ہے اکثر نحات کہتے ہیں کہ یہ الف لام جنسی ہے، اور بعض نحات کا مذہب یہ ہے کہ الکلمۃ میں الف لام عہد خارجی ہے۔ تو یہاں آپ الف لام سے تعلق سے اتنی بات یاد رکھ لیں کہ الف لام کی اولاً دو قسمیں ہیں، الف لام اسمی، الف لام حرفی۔ الف لام حرفی کی بھی دو قسمیں ہیں، زائدہ غیر زائدہ۔ پھر غیر زائدہ کی چار قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ اور الکلمۃ میں الف لام یہ اولاً تو حرفی ہے، پھر غیر زائدہ ہے، اور غیر زائدہ کے چار اقسام میں سے جنسی بھی ہو سکتا ہے اور یعنی عہد خارجی بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الکلمۃ کے اندر جو تا ہے یہ تا وحدت کے لیے، تانیث کے لیے نہیں ہے۔ آگے ہے لفظ، الکلمۃ لفظ، یہ لفظ کے لغوی معنی آتے ہیں پھینکنے کے، اور اہل نحو کے اصطلاح میں لفظ کہتے ہیں کہ جس کا انسان تلفظ کرے، چاہے قلیل ہو یا کثیر، چاہے بمعنی ہو یا بامعنی، حقیقتاً ہو یا حکماً، مفرد ہو یا مرکب۔ تو جو انسان
تلفظ کرتا ہے، اپنی زبان سے نکالتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں نحوی کے یہاں. ہو گیا. اس کے بعد اب اوزیہ یہ وضع یضع بفتح یفتح سے ہے، اس کی معنی رکھنا، متعین کرنا. اور اصطلاح میں وضع کہتے ہیں ایک شے کو دوسرے شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ جب شے اول بولی جائے یا محسوس کی جائے تو شے ثانی خود بخود سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد ہے لمانن. مانن یہ عنا یعنی سے مشتق ہے اور اس کی معنی آتی ہے قصد کرنا. اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جو کسی شے سے مقصود ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مفرد. مفرد لغت میں ایک فرد کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں مفرد کہتے ہیں کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. اب یہاں مفردین بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں. آپ جب قافیہ پڑھیں گے تو تفصیل کے ساتھ آئے گی. الکلمۃ لفظ وضع لمانا. مفردین بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر مفردین جر کے ساتھ پڑھیں تو یہ معنی کی صفت ہوگی، اور اگر مفردن رفع کے ساتھ پڑھیں تو یہ لفظ کی صفت ثانیہ ہوگی، اور اگر مفردن نصب کے ساتھ پڑھیں تو یہ حال ہوگا وضع کی ضمیر سے یا معنی سے جو در حقیقت مفعول بھی ہے حرف جر کے واسطے سے. ٹھیک ہے. تو مفردین یہاں پڑھیں، تفصیل آپ کافیہ کے اندر پڑھیں گے. اب ہم اس لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور یعنی اس پوری عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور مطلب سمجھ لیتے ہیں. تو الکلمۃ لفظ وضع لمعان مفرد. ترجمہ ہوگا کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے جس کا انسان اپنی زبان سے تلفظ کرتا ہے اور اس کے معنی ایک ہوتے ہیں، وہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا لفظ زید یا لفظ کتاب یا لفظ پنکھا، تو جب ہم اس کو بولیں گے تو انسان اس کا تلفظ کرتا ہے، اپنی زبان سے نکالتا ہے اور ان سب کی ایک معنی ہے. یہ کلمہ کا مطلب ہوا. اب آگے ہے وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. یہاں سے کلمہ کی اقسام کو بیان تو کہتے ہیں کہ کلمہ یہ 3 اقسام پر منقسم ہے. وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. اور کلمہ 3 قسموں پر منحصر ہے. اسم و فعل و حرف. اسم، فعل اور حرف. تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ کی 3 قسم ہیں: اسم، فعل، حرف. اب سوال پیدا ہوگا کہ کلمہ کے 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، 4 قسمیں کیوں نہیں ہیں، 5 قسمیں کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، اور اس جواب کو دلیل حصر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کلمہ کی 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، یا کسی بھی چیز کی تقسیم کی جائے اور تقسیم کرنے کے بعد سوال یہ ہوگا نا کہ 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، تو اس کا استقراء کر کے 3 قسمیں نکالی جاتی ہے. اس کو دلیل حصر کہا جاتا ہے. دلیل کے معنی آتے ہیں دلیل کے، اور حصر یعنی یہ 3 ہی چیزوں میں یا 4 ہی چیزوں میں کیوں منحصر ہے، تو یہ دلیل حصر ہے. یہاں سے لے کے لأنہا سے لے کے وہو الاسم تک جو ہے یہ ہے دلیل حصر. اب سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھیں گے. مطلب بالکل صاف ہے اور عبارت تھوڑی سی مشکل ہے، اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. لأنها اما ان لا تدل على معنى في نفسها. اس لیے کہ وہ یعنی کلمہ یا تو معنی مستقل دلالت نہیں کرے گا، وہو الحرف، اور وہ حرف ہے. یعنی کوئی کلمہ ہوگا اور اس کے کوئی مستقل معنی نہیں ہوں گے. مستقل معنی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوگا. جیسے لفظ فی ہے، لفظ من ہے، تو اس کی معنی ہے لفظ فی کی معنی ہے میں، لفظ من کے معنی ہے سے، لیکن یہ مستقل نہیں ہے. جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں جوڑا جائے گا تب تک اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. لأنها اما ان لا تدل على معنى في نفسها. اس لیے کہ یا تو وہ معنی مستقل دلالت نہیں کرے گا، وهو الحرف، اور وہ حرف ہے، او تدل على معنى في نفسها، یا وہ دلالت کرے گا مستقل معنی پر،
وَيَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمَنِ الثَّلَاثَةِ، اور اس کے معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہوں گے، ملے ہوں گے۔ وَهُوَ الْفِعْلُ، اور وہ فعل ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا مستقل معنی ہوگا، اپنے معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جا رہا ہوگا، تو وہ فعل ہے۔ او تدل علی من فی نفسها، یا وہ دلالت کرے گا مستقل معنی پر، ولم يقترن معناها به وهو الاسم، اور ولم يقترن معناها به، اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہوگا، ملا ہوا نہیں ہوگا، وہ الاسم، اور وہ اسم ہے۔ تو مطلب ایک مرتبہ سمجھ لیتے ہیں کلمہ کی تین ہی قسمیں کیوں ہیں، اس کو یہاں نے سمجھایا ہے دلیل سے، دلیل حصر سے۔ کلمہ کی تین قسمیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کوئی بھی کلمہ ہے یا تو اس کے مستقل معنی ہوں گے، مستقل معنی کا مطلب ہے کہ اپنا معنی خود بتائے کسی دوسرے کے احتیاج کے بغیر۔ تو اگر اس کا کوئی مستقل معنی نہیں ہے تو وہ حرف ہے، اور اگر کوئی مستقل معنی ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ اس میں تینوں زمانہ یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں پایا جا رہا ہے تو وہ اسم ہے، اور اگر پایا جا رہا ہے تو وہ ہے فعل۔ تو یہ تین قسمیں ہیں۔ اب دیکھیے طلبہ جو ہے مختلف قسم کے طلبہ ہوتے ہیں۔ کچھ طلبہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اگر ان کو اشارہ کر دیا جائے تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جو دلیل حصر بیان کیا صاحب کتاب نے، تو یہ دلیل حصر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ کی تینوں قسمیں اسم، فعل، حرف کی تعریف بھی ہے۔ جو ذہین طلبہ وہ فوراً سمجھ جائے گا فعل کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں۔ اور جو تھوڑے سے غوی طلبہ ہوں گے وہ اس کو سمجھنے میں ان کو تھوڑی دشواری ہوگی، اس لیے صاحب کتاب نے آگے خود اس کی تعریف کی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔